اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا ومرحبا بكم جميعا في هذه الدورة، الدروس لغة العربية لفهم القرآن. إن شاء الله سنبدأ على بركة الله وتوفيقه اليوم يوم الأربعاء، وإن شاء الله سندرس الدرس الرابع عشر. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اے میرے رب، اس کام میں میرے لیے آسانی والا معاملہ پیدا کر اور کسی قسم کی مشکل میرے آڑے نہ آئے، اور اس کام کو بخیر و عافیت پائے تکمیل تک پہنچا، اور تیری ہی مدد و نصرت سے ہم یہ کام کرنے کے قابل ہوں گے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا جسے تو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ورزقا حلالا طیبا واسعا، اور ایسے رزق کا جو حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو اور وسعت والا بھی ہو، ولسانا ذاکرا، اور ایسی زبان کا جو تیرا ذکر کرنے والی ہو، وقلبا خاشعا، اور ایسے دل کا جس کے اندر تیری خشیت اور تیرا ڈر موجود ہو، ونفس مطمئنہ، اور نفس مطمئنہ کا، ودعاء مستجابہ، اور ایسی دعا کا جسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ قرآن مجید کے آخری پارے کی 93 نمبر صورت ہے، مکی صورت ہے۔ انشاءاللہ اس کا مطالعہ آج ہم کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہمارے 13 سبق ہو چکے ہیں، آج ہمارا 14واں سبق ہے، اور جملہ اسمیہ ہم پڑھ رہے ہیں، اسی کو آگے لے کر ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ کے سامنے اپنے ورڈ کی اسکرین لاتا ہوں، وہ آپ کو شو ہونے لگے تو آپ نے چپتا ہے۔ جی شو ہو رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ ہم غیر منصرف
اسما پڑھ رہے تھے کل، تو اس کی 8 کیٹیگریز ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے اور آگے انشاءاللہ ہم جائیں گے اس سے. تو جملہ اسمیہ جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے، اور مبتدا اور خبر کے بارے میں 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ وسعت کے اعتبار سے مبتدا معرفہ ہوگا اور اس کی خبر نکرہ ہوگی. اعراب کے اعتبار سے مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوں گے، یعنی حالت رفع میں ہوں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا اور خبر دونوں میں مطابقت ہوگی. اگر تو مبتدا مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر آئے گی، اگر مبتدا مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث آئے گی. اگر مبتدا واحد ہے تو اس کی خبر بھی واحد ہوگی، مبتدا مثنیٰ ہے تو اس کی خبر بھی مثنیٰ ہوگی، مبتدا جمع ہے تو اس کی خبر بھی جمع ہوگی. اور انہی چیزوں کو ہم سامنے رکھ کر کافی جملے بھی بنا چکے ہیں. ہم نے ابتدا کی تھی اس میں عالم بطور مبتدا سے، یعنی کہ کسی خاص شخص کا نام جو اس میں علم کہلاتا ہے اس کو ہم نے لیا تھا اور اس سے ہم نے جملے بنائے تھے. اور اس کی پریکٹس بھی آپ لوگوں نے کی ہے، مذکر کی بھی کی، مؤنث کی بھی کی، واحد کی، مثنیٰ کی، جمع کی. یہ ساری چیزیں آپ اس کی پریکٹس بھی کر چکے ہیں، دہرا بھی چکے ہیں ہم ان چیزوں کو. پھر ہم نے کل کے سبق میں دیکھا کہ جو غیر منصرف اسماء ہیں اس میں کون کون سی کیٹیگریز آتی ہیں، کون کون سے اسماء ہوں گے جو غیر منصرف ہوں گے. غیر منصرف اسماء کون سے ہوتے ہیں؟ غیر منصرف اسماء وہ ہوتے ہیں کہ جب اس کی ہم اعرابی حالت لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو نہ تو ان پر تنوین آتی ہے یعنی کہ 2 حرکتیں آتی ہیں، اور نہ ہی حالت جر میں وہ زیر قبول کرتے ہیں. اور ایک چیز کا اور اضافہ کر لیجئے، یہیں پر میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، یہ چیز بھی آپ کو آگے چل کے بڑا فائدہ دے گی. وہ یہ ہے کہ جو غیر منصرف اسماء ہے وہ یا تو واحد ہوں گے یا جمع مکسر ہوں گے، یا تو واحد ہوں گے یا جمع مکسر ہوں گے. نہ اس میں مثنیٰ آ سکتا ہے نہ جمع سالم آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب پھر ہم نے اس کی کیٹیگریز پڑھنا شروع کی. سب سے پہلے تو جو خواتین کے نام ہیں وہ عربی زبان میں غیر منصرف ہوتے ہیں. اس کے اعراب ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسا کہ زینبو، زینبا، زینبا، نہ تو تنوین آئے گی اور نہ ہی زیر آئے گی. مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں گول تا ہو وہ بھی غیر منصرف ہوں گے، جیسا کہ طلحہ، اسامہ وغیرہ، عروہ. تو یہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ طلحۃ، طلحۃ، طلحۃ. اسی طرح مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں الف نون آتا ہے وہ بھی غیر منصرف ہوں گے، جیسا کہ عفان، حنان، عثمان، کامران، ارسلان وغیرہ. یہ سارے کیا ہوں گے؟ غیر منصرف ہوں گے. ان پر نہ تو تنوین آئے گی اور نہ ہی زیر آئے گی. فرشتوں کے نام، تمام فرشتوں کے نام، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، ہاروت، ماروت، جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، یہ سارے کیا ہے؟ یہ بھی غیر منصرف ہوں گے. پھر ہم نے جو ہے وہ جملے بھی بنائے اس سے، جبریل ملکن، جبریل و میکائیل ملکانی، جبریل و میکائیل و عزرائیل ملائکتن. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو 5ویں کیٹیگری ہے غیر منصرف کی، شہروں اور ملکوں کے نام، عرب ان کو بھی غیر منصرف ٹریٹ کرتے ہیں، جیسا کہ مکہ، جدہ، ٹھیک ہے، مدینہ، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ غیر منصرف ہوں گے. پھر ہم نے ایک مثال دیکھی، مکہ ایک شہر ہے، مکہ تو مدینتن، مکہ جو ہے وہ
شہر ہے۔ جی اس میں جمع کی بھی آپ اگزامپل دے رہے ہیں، 3 4 نام لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ مدینہ کی جمع مدائن ہوتی ہے، مدائن آپ استعمال کر لیں وہاں پہ، اور جمع مکسر ہے مدائن۔ اگر بلد استعمال کر رہے ہیں تو بلاد اس کی جمع ہوگی، بلاد۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو نبیوں کے نام ہیں، 6 نبیوں کے نام، اس کے علاوہ تمام نام جو ہے وہ غیر منصرف ہوں گے، اور وہ 6 نام کون سے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہود، شعیب، لوط، نوح، صالح علیہم السلام۔ ان 6 نبیوں کے ناموں کے علاوہ نہیں، پھر بھی آپ اس پر تنوین نہیں لگائیں گے، بے شک یہ کسی عام بندے کے نام ہو، یا یہ تو ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ یہ نبیوں کے نام ہیں، اس لیے ہم نے جو ہے وہ اس کو پڑھ لیا۔ پھر ہم نے اس کی مثال دیکھی، ابراہیم نبی۔ اب ابراہیم جو ہے وہ ان 6 میں نہیں آتا، لہٰذا وہ غیر منصرف ہوگا۔ اس طرح ابراہیم و اسماعیل نبیانی، ابراہیم اور اسماعیل دونوں ان 6 کیٹیگریز میں نہیں آتے، تو لہٰذا ابراہیم و اسماعیل۔ اسی طرح نیچے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق نبیون اور انبیاء۔ اب یہاں سے ہم نے دیکھا کہ 7ویں جو کیٹیگری ہے غیر منصرف کی، وہ کیا بنتی ہے؟ انبیاء کے پیٹرن پہ جو بھی لفظ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ غیر منصرف ہوگا۔ اب انبیاء کے پیٹرن کے اوپر اولیاء بھی آتا ہے، اغنیاء بھی آتا ہے، اصدقاء بھی آتا ہے، اطباء بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ غیر منصرف ہوں گے۔ اس کو آپ اولیاء ان نہیں پڑھیں گے، اولیاء، اولیاء، اولیاء۔ پھر اگلی کیٹیگری جو ہم نے کل آخری دیکھی، 8ویں، وہ تھی کہ علماء کے وزن کے اوپر جتنے بھی الفاظ آتے ہیں وہ سارے ہی غیر منصرف ہوتے ہیں بالفرض۔ علماء کے وزن کے اوپر آتا ہے جہلاء، طلباء، فقراء، فقہاء، غرباء، امراء، شہداء، اور بھی اس کے علاوہ بے شمار الفاظ ہیں جو اس پیٹرن کے اوپر آتے ہیں، وہ سارے کیا ہوں گے؟ وہ غیر منصرف ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اپنی 9ویں کیٹیگری کی طرف جو غیر منصرف اسماء کی ہے۔ اس میں مزید 3 کیٹیگریز ہیں، 9ویں کیٹیگری میں مزید 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلے تو ہم یہ کر رہے تھے کہ انبیاء اور علماء، ہم نے یہ 2 الفاظ فکس کر لیے تھے، اور ان کے وزن کے اوپر ہم دیگر الفاظ کا پیٹرن بنا رہے تھے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ حرکات کو فکس کر لیں گے۔ وہ کس طرح کریں گے؟ ذرا توجہ دیجئے گا۔ زبر میں نے لگائی ہے، پھر زبر لگائی ہے، پھر الف ہے، اس کے بعد زیر ہے، اور یہ جو آخر ہے، یہ آخر میں آپ سمجھ لیں میں نے ڈیش لگا دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری حرف کے اوپر اعراب آئے گا، جو بھی ہوگا، پیش ہوگا یا زبر ہوگا۔ اب یہ میں نے کیا کیا ہے کہ پہلے حرف پہ زبر ہے، دوسرے پر بھی زبر ہے، ہم نے کوئی لفظ فکس نہیں کیا، کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، پہلے پر زبر ہو، دوسرے پر بھی زبر ہو، اس کے بعد ہم نے فکس کر دیا ہے کہ درمیان میں کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے۔ پھر اگلا جو چوتھا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور آخری جو ہے وہ ظاہر ہے فکس نہیں ہوتا، اس سے ہم اعرابی حالت اس کی معلوم کرتے ہیں۔ اب ایک مثال میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، غور کیجئے گا۔ میم کے اوپر زبر، سین پہ زبر، الف، جیم کے نیچے زیر اور دال، مساجد۔ مسجد کی جمع ہے مساجد۔ تو مساجد کے پیٹرن کے اوپر جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ بھی سارے غیر منصرف ہوں گے۔ اب آپ یہاں پر نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ 7ویں، 8ویں اور 9ویں کیٹیگری کے اندر وہ الفاظ ہیں جو سارے کے سارے جمع مکسر ہیں۔ ہم نے شروع میں کیا بات کی کہ غیر منصرف اسماء یا تو واحد ہوں گے یا جمع مکسر ہوں گے، جمع سالم اس میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے آپ دیکھیں یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے جمع مکسر ہیں، یہ سارے جمع مکسر ہیں، مساجد بھی جمع مکسر ہے۔ اب مساجد کے پیٹرن کے اوپر جتنے بھی الفاظ آتے ہیں وہ سارے کیا ہوں گے؟ وہ غیر منصرف ہوں گے بالفرض۔ منظر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ منظر، جی منظر،
جی بتائیے، منظر کی جمع مناظر، جی بالکل. دیکھیں بالکل وہی پیٹرن بن رہا ہے، پہلے حرف پہ زبر، دوسرے پہ زبر، پھر الف آ رہا ہے، پھر اس کے بعد ضا، ضا کے نیچے زیر، اور آخر مناظر. ٹھیک ہے. تو اس کی حالت رفع کیسے ہوگی؟ مناظرو، مناظرہ، مناظرہ، حالت نصب اور حالت جر. مسجد کی مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. اسی طرح میں کچھ آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. مذاہب، مذہب کی جمع ہے، یہ بھی اسی پیٹرن پر ہے. مشاغل، مشغلہ کی جمع ہے. منازل، منزل کی جمع ہے. اسی طرح مدارس، مدرسہ کی جمع ہے. مناصب، ٹھیک ہے، منصب کی جمع ہے مناسب. تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ جو پہلا پیٹرن ہم نے بتایا یہ اس کے مطابق آ رہے ہیں کہ جو پہلا حرف ہے اس پر زبر ہوگی، دوسرے پر بھی زبر ہوگی، اس کے بعد الف ہوگا، پھر اگلے حرف پر زیر ہوگی، اور آخری جو ہے اس پہ اعرابی حالت کے حوالے سے ہم دیکھ لیں گے. تیسری اعرابی حالت ہوگی زبر کے ساتھ. ہم نے چونکہ بات کی ہے کہ جو غیر منصرف ہے اس میں زیر نہیں آتی، لہٰذا پہلی اعرابی حالت پیش کے ساتھ ہوگی، دوسری اور تیسری دونوں زبر کے ساتھ ہوگی. جی یہ جو آخر میں نے ڈیش لگائی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آخری حرف ہے، یہ اعرابی حالت آپ کی بتائے گا. حالت رفع میں پیش ہوگی، حالت نصب اور حالت جر میں زبر ہوگی. یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو 5 حروف پر مشتمل ہوں گے، اور ان کا پیٹرن یہ ہوگا کہ پہلے حرف پر زبر ہوگی، دوسرے پر بھی زبر ہوگی، اس کے بعد الف آئے گا، چوتھے پر زیر ہوگی، اور آخری جو ہے وہ اعرابی حالت آپ کی بتائے گا. دوسرے پیٹرن کی طرف چلتے ہیں. دوسرا پیٹرن بھی تقریباً اسی طرح ہے. پہلے حرف پر زبر ہے، دوسرے پر بھی زبر ہے، تیسرا الف ہے، چوتھے کے نیچے زیر ہے. یہاں پہ تھوڑی سی چینجنگ آ رہی ہے کہ زیر کے بعد ساکن ہے، زیر کے بعد جو ہے وہ ساکن ہے. جی، اور آخری جو ہے وہ اعرابی حالت ہوگی. جی پہلے حرف پر بھی زبر ہے، دوسرے پر بھی زبر ہے، یعنی کہ اس میں صرف ایک چیز کا اضافہ ہوا ہے کہ پہلے اس میں کیا تھا کہ 5واں حرف آخری تھا، اب یہاں پہ کیا ہے کہ 5واں ساکن ہے اور چھٹا آخری ہے. جس طرح بالفرض عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے موازین. موازین، موازین جو ہے یہ کہتے ہیں ترازو کو. تو یہ سورۃ القاریہ میں آتا ہے نا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. تو آپ دیکھیں میم کے اوپر زبر، واو پہ زبر، پھر الف، پھر زا، زیر آئے گی، پھر یا ساکن ہے، اور آخر میں نون آئے گا. ٹھیک ہے، موازین. اسی طرح آپ دیکھیں ایک لفظ ہے مکاتیب. مکاتیب جو ہے یہ کیا ہے؟ مکتب کی جمع ہے، مکاتیب. اس کا بھی وہی پیٹرن بن رہا ہے. پھر ایک لفظ ہے مفاتیح. مفاتیح جمع ہے مفتاح کی. مفتاح، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، تو چابیاں اس کی جمع ہے مفاتیح، وہی پیٹرن اس کا بن رہا ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے مصابیح. مصباح کی جمع ہے، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، اس کی جمع ہے مصابیح. ٹھیک ہے. تو اس پیٹرن کے اوپر جتنے بھی الفاظ آئیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں. یہ سارے الفاظ، مفاتیح بھی استعمال ہوا ہے، مصابیح بھی ہوا ہے.
موازین بھی ہوا ہے، مکاتیب کا میں شور نہیں ہوں، لیکن پیٹرن وہی ہے اس کا۔ نہیں، الف الف ہی ہے، یہ حمزہ میں نہیں بدلے گا۔ موازین کا مطلب ہے ترازو، پیمانہ، جسے ہم تولتے ہیں نا۔ اچھا، اب یہ بن گیا ہمارا دوسرا پیٹرن۔ اب تیسرے پیٹرن کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا پیٹرن بھی 3 حروف تک سیم ہی ہے۔ پہلے پر زبر ہے، دوسرے پر بھی زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، اس کے بعد ہے یہ شد۔ ٹھیک ہے، یہ آخری ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے دواب۔ دواب کہتے ہیں عربی زبان میں جانور کو۔ تو کیا ہوگا، جو حالت رفع ہوگی اس میں دوابو، جو حالت نصب اور جر ہے دوابا دوابا۔ ٹھیک ہے، تو شد کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، شد کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی جو حرکت ہے اس کو ایک دفعہ ساکن پڑھنا ہے اور ایک دفعہ وہ والی حرکت پڑھنی ہے۔ جس طرح اگر دواب با کے اوپر اگر شد اور پیش ہو تو اس کو ہم پڑھیں گے دواب بو، ایک دفعہ دواب کہیں گے اور پھر بو کہیں گے۔ اگر زبر ہے تو دواب با۔ ٹھیک ہے، تو دواب جو ہے یہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ تو یہ 3 حالتیں ہیں، یعنی کہ جو اعراب کے حوالے سے ہیں۔ جی یہ دواب ہے، دواب۔ اس کی ایک ایکسیپشن بھی ہے، دواب کا مطلب ہے جانور، کہ قرآن مجید میں جو دواب آیا ہے وہ زیر کے ساتھ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ جس طرح ابھی ہم نے کہا کہ غیر منصرف پہ زیر نہیں آتی، لیکن قرآن مجید میں جو دواب آیا ہے وہ ہے ان شر الدوابی، اس میں زیر آئی ہے۔ ابھی آپ میں سے کوئی سوال کر سکتا تھا کہ وہاں تو زیر آئی ہے، ابھی آپ نے کہا ہے کہ غیر منصرف پہ زیر نہیں آتی، تو وہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں انشاءاللہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے۔ فی الحال آپ نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ غیر منصرف جو ہے اس میں جو حالت رفع ہے اس پر پیش آتی ہے، جو حالت نصب اور جر ہیں دونوں پر زبر آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب غیر منصرف اسماء کے شروع میں الف لام لگ جائے تو اس پہ زیر آ سکتی ہے۔ یہ خیر ابھی آپ کے اس سے مطابقت نہیں رکھتا، انشاءاللہ جب آگے ہم چلیں گے۔ ابھی چونکہ ہم حالت رفع ہی ہم زیادہ تر استعمال کر رہے ہیں، حالت نصب اور جر کی ضرورت ابھی تک پیش نہیں آئی، جب آئے گی تو اس میں ہم دیکھیں گے، اس چیز کو ہم ڈسکس کر لیں گے۔ فی الحال آپ نے اپنے ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ جو غیر منصرف اسماء ہے ان کے جو حالت رفع ہے وہ پیش کے ساتھ ہوتی ہے اور اس پہ زیر نہیں آتی کسی بھی حالت میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آخری ہم اپنی کیٹیگری کی طرف چلتے ہیں غیر منصرف اسماء کی۔ ہمیشہ کی طرح وہ ہے متفرق اسماء۔ وہ اسماء ہیں جو ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آتے لیکن وہ پھر بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ جی دابہ جو ہے وہ واحد ہے اور دواب اس کی جمع ہے۔ جی دابۃ الارض، جی یہ میں نے پہلے نہیں لکھا ہے۔ متفرق اسماء میں کچھ اسماء آتے ہیں جیسا کہ ابلیس، ابلیس غیر منصرف ہے۔ اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شروع میں ابلیس تھا، پھر اس کے بعد ایک فرعون آیا جو اسی کا چیلا تھا، پھر قارون آیا یہ بھی اسی کا چیلا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، اپنے اپنے دور کے ابلیس تھے یہ۔ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، جہنم بھی غیر منصرف ہے۔ اور ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے پر ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے، وہ جا رہے ہوں تو شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ کون سے صحابی کے بارے میں فرمایا تھا؟
عمر کے بارے میں، ماشاء اللہ، تو عمر بھی جو ہے وہ غیر منصرف، جی بالکل، تو یہ جو ہے وہ فی الحال کافی ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، ابلیس ہو گیا، فرعون ہو گیا، قارون ہو گیا، جہنم ہو گیا، عمر ہو گیا، تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ غیر متفرق کہتے ہیں، مسلینیس، یعنی کہ جو کسی کیٹیگری میں نہیں آتے اس کو ہم نے علیحدہ سے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی نمرود بھی آ سکتا ہے۔ جی سوال کیا کیا ہے آپ نے کہ وہ جو ارض، سما، ید، دیکھیں وہ تو مؤنث کے لیے تھے، وہ تو مؤنث سمائی کے جو ہم نے 6 گروپ پڑھے تھے اس میں سے پھر آخر میں جس کسی گروپ میں نہیں آ رہے تھے وہ ہم نے علیحدہ سے لکھ لیے تھے، وہ تو الگ کیٹیگری تھی، وہ تو مؤنث اسماء کی کیٹیگری تھی۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں غیر منصرف کی، کلیئر ہو گیا؟ واضح ام لیس؟ پلیز، جی جی، وہ تو متفرق اسماء تو ہر کیٹیگری میں آئیں گے، مطلب جو ہم متفرق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اب یہ ہم نے اوپر 9 کیٹیگریز بنائی ہیں نا، ان میں سے کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آ رہے تو ہم انہیں کہتے ہیں متفرق اسماء، مسلینیس ورڈز، جو کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتے الگ سے ہم لکھ لیتے ہیں جتنے ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں۔ 9th ٹائپ کا کوئی نام نہیں ہے، وہ بس آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو پیٹرن بن رہا ہے وہ بھی ایک طرح سے آپ کہہ لیں پیٹرن ہی ہے، اوپر جو تھا وہ پیٹرن الفاظ کے حساب سے تھا، انبیاء اور اولیاء کے پیٹرن پہ، یہاں ہم نے کیا کیا، ہاں اپنی آسانی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں مساجد کے پیٹرن پہ، موازین کے پیٹرن پہ، دواب کے پیٹرن پہ کوئی الفاظ فکس کر لیں اپنے طور پہ، لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں حرکات ہم فکس کر لیتے ہیں، یہ جو پیٹرن بن رہا ہے 2 زبر الف زیر، 2 زبر الف زیر ساکن، 2 زبر الف اور شد، یہ ہم اپنے اس طرح سے جو ہے وہ اس کو فکس کر لیتے ہیں، اور اس پیٹرن پہ جتنے بھی آئیں گے وہ غیر منصرف۔ اچھا یہاں تک تو ہماری غیر منصرف جو تھی وہ اینڈ ہو گئے، ختم ہو گئے، آگے ہم چلتے ہیں جو ہم جملہ اسمیہ بنا رہے تھے، جملہ اسمیہ کو آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ ہم مبتدا کو اس میں علم کو بطور مبتدا ہم لے کر آئے تھے، ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس میں معرفہ کی 5 اقسام پڑھی ہیں، ان 5 کو ہم مبتدا کے طور پر لائیں گے اور اس سے ہم جملہ اسمیہ بنانے کی کوشش کریں گے، تو ایک تو ہم نے تفصیل سے کر لیا، آج ہم یہ کریں گے کہ اس میں معرفہ کی ایک اور جو ہم نے قسم پڑھی تھی، نکرہ سے معرفہ بنانے والی، یعنی کہ معرف باللام، تو معرف باللام کو ہم بطور مبتدا استعمال کریں گے، معرف باللام کو، جی ہاں معرف باللام، اس کو ہم بطور مبتدا استعمال کریں گے۔ اچھا اب تھوڑا سا یہ چیز سمجھنے والی ہے، لہٰذا آپ سب کی جو اٹینشن ہے وہ مجھے درکار ہوگی۔ مجھے یہ بتائیے کہ لڑکے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ لڑکا، ولد، ماشاء اللہ، ولد کہتے ہیں بالکل۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لڑکا طالب علم ہے، تو میں کیسے کہوں گا؟ جی لڑکا، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں 2 اسم چاہیے ہوتے ہیں جملہ بنانے کے لیے، تو لڑکے کا ولد ہو گیا اور طالب علم کا طالبن ہو گیا، تو جی بنائیے، ولد طالب، اچھا
अब हमने जैसे देखा, मैंने आपसे पूछा कि लड़के की जो अरबी है वो क्या है, आपने बताया वलद है। अब हमें वलद का भी पता है, दूसरा हमें तालिब इल्म का भी पता है, तालिब कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे सामने दो लफ्ज़ आ गए, वलद और तालिब। दोनों जो हैं वो मुज़क्कर हैं, एक कंडीशन फुलफिल हो गई। दोनों वाहिद हैं, दूसरी भी फुलफिल हो गई। तीसरी एराबी हालत है कि दोनों जो है वो मरफू होने चाहिए। तो तालिब को हम मरफू करेंगे, ये बन जाएगा तालिबुन। वलद को हम करेंगे, ये बन जाएगा वलदुन। चौथी जो कंडीशन है उसकी तरफ आ जाएं। हमने कहा था कि जो चौथी कंडीशन है उसमें जो मुब्तदा है वो मारफा होना चाहिए और उसकी खबर नकरा होनी चाहिए। खबर तो नकरा है, लेकिन यहाँ पर क्या मसला है कि मुब्तदा भी नकरा है। अगर आप वलदुन तालिबुन जुमला बनाते हैं तो आपकी जो वसत वाली कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर दोनों नकरा है। हमने नकरा को मारफा बनाने का तरीका सीखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि वलदुन नकरा को हम मारफा कर देंगे, अल लगा देंगे, और अल और तनवीन कभी भी इकट्ठी नहीं आती, लिहाजा जुमला बनेगा अल वलदु तालिबुन। ये बन गया आपका जुमला कि लड़का तालिबे इल्म है। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर हो गई, फहिम तुम? طيب मुमताज मुमताज। रिपीट में कर देता हूँ। हमने जुमले इस्मिया की बनाने की चार शराइत हमने देखी थी कि वो चार शराइत फुलफिल होना, वो चारों कंडीशंस का फुलफिल होना लाजमी है। और जुमला इस्मिया किससे मिलकर बनता है? मुब्तदा और खबर से। अब इसमें अल वलदु मुब्तदा है और तालिबुन उसकी खबर है। ठीक है, अब क्या है कि पहली चीज आपने ये देखनी है, अगर मैं आखिर से शुरू करूं तो ये है कि अदद और जिन्स के एतबार से मुताबिकत। अदद अगर हम देखें तो इन दोनों का अदद क्या है, ये दोनों वाहिद हैं। जिन्स अगर देखें तो दोनों मुजक्कर हैं, कंडीशन फुलफिल हो गई। उसके बाद अगर हम वुसात और एराबी हालत को देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी एराबी हालत आखिर में पेश आ रहा है, ये मरफू है और ये भी मरफू है। और वसत के एतबार से क्या था, पहला मारफा होना चाहिए, दूसरा नकरा होना चाहिए। गो के वलदुन नकरा था, लेकिन हमने अलिफ लाम लगा के उसको मारिफा कर दिया। लिहाजा ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि आगे हम जितने भी जुमले बनाएंगे उन सब में जो मुब्तदा है वो अल के साथ आएगा, उसके शुरू में लाजिमन अल लगा होगा। ये आपने अपने जहन में रखकर जुमले बनाने हैं। ठीक हो गया? मुब्तदा नकरा होना ही नहीं चाहिए, ये तो हमारी शर्त है। ऊपर जो हमने शराइत देखी थी वसत के एतबार से कि मुब्तदा नकरा नहीं होगा, 99.99% यही केस है। कोई 0.1% एक्सेप्शन होगी, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वो कहीं बलागत में जाकर जब आप बलागा पढ़ते हैं तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं, लेकिन जो रूल है, जो कंडीशन है, वो यही है कि मुब्तदा हमेशा मारिफा होगा। अब आप देखें ना, इसमें आलम जो है वो सारे क्या होते हैं, वो मारिफा होते हैं। अब हमने इससे पहले जितने भी जुमले हमने बनाए वो सारे क्या थे, इसमें आलम के साथ थे। तो क्या हो गया कि ऑटोमेटिकली जो मुब्तदा था वो मारिफा हो गया। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप कुछ जल्दी जल्दी जुमले बनाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लड़का नेक है। जी, लड़का नेक है, बनाइए।
الولد، میں صرف آخری حرکت ڈالوں گا، باقی آپ نے خود ہی ڈال لینی ہے۔ کوشش کریں سارے یہاں پر پارٹیسپیٹ کیا کریں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ سوئیں گے نہیں۔ الولد صالح، الولد نہیں ہوگا کیونکہ ال اور تنوین کبھی بھی اکٹھے نہیں آتے، اور ال اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ اس میں معرفہ ہے، اور صالح تنوین اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ اس میں نکرہ ہے۔ اور شروع میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی، جو اس میں صفت ہے وہ عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ الولد صالح، ممتاز ممتاز۔ جی، اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لڑکا جو ہے وہ بڑا ہے، بڑا ہے، چلیں عمر میں بڑا ہے، تو کیسے کہیں گے؟ الولد اکبر نہیں ہوگا، کبیر ہوگا، کیونکہ اکبر کیا ہے، یہ کمپیریزن کے لیے آتا ہے اکبر۔ الولد کبیر، صغیر نہیں کبیر، صغیر کا مطلب ہے چھوٹا ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں کہ لڑکا چھوٹا ہے تو میں کہوں گا الولد صغیر۔ جی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لڑکا جو ہے وہ محنتی ہے، لڑکا محنتی ہے، میں کیسے کہوں گا؟ الولد مجتہد، الولد مجتہد، ممتاز ممتاز۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، یہ کنسپٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کا کلیئر ہو گیا۔ تو الولد صالح سے ہی ہم آگے چلتے ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں الولد صالح کے بعد کہ دو لڑکے نیک ہیں۔ جی، دو لڑکے نیک ہیں۔ جی، کوشش کریں کہ جو اعراب ہے وہ مینشن کریں تاکہ اس سے اندازہ ہو۔ الولدانی صالحانی، الولدانی، الولد نہیں ہوگا، الولدانی، مثنیٰ ہے نا، دو لڑکے نیک ہیں، الولدانی صالحانی۔ جی ماشاء اللہ، جمع کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب لڑکے نیک ہیں۔ جی، سب لڑکے نیک ہیں۔ الولدون یہ کون سی جمع ہے؟ الولدون آئے گا، جہاں مکسر آئے گی، اور جہاں مکسر کیا ہے ولد کی؟ الاولاد، الاولاد، صالحون، الاولاد
یہ الولدین صالحین یہ کیا بنایا ہے؟ یہ کیا ہے؟ الولدین کیا چیز ہے؟ اور صالحین، صالحین کہاں سے آ گیا؟ کنسپٹ کلیئر کریں اپنے، ابھی تو ہم بہت دور نکل آئے ہیں۔ ولد چونکہ صفت نہیں ہے تو اس کی جمع مکسر بنے گی، اور ولد کی جمع کیا ہے؟ اولاد، ٹھیک ہے؟ اور اولاد کا جو اعرابی حالت ہے وہ بالکل جمع مکسر کی جو اعرابی حالت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ واحد کی طرح ہوتی ہے۔ اصل میں یہ تھا اولادن، لیکن معرفہ بنا تو الاولاد، اور جو جمع سالم کی حالت رفع ہے وہ اونا کی آواز کے ساتھ ہوتی ہے، صالحون۔ الولدون کیوں ہوگا؟ الولدون کیوں ہوگا؟ میں یہی بات ابھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ولد جو ہے وہ صفت نہیں ہے، جمع سالم صفات کی بنتی ہے زیادہ تر، عموماً جو صفات کے علاوہ ہے ان کی زیادہ تر جمع مکسر بنتی ہے، کوئی ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں دونوں کیسز میں۔ الولدون کوئی لفظ نہیں ہے، الولد کی جو جمع ہے وہ ہے الاولاد، تو یہ ہوگا الاولاد صالحون، ٹھیک ہے؟ اس میں کنفیوز نہیں ہونا آپ نے، کنفیوژن بنتی ہی نہیں ہے اس میں، اب تو اتنی پریکٹس کی ہے ہم نے ان چیزوں کی۔ آ جائے مؤنث کی طرف، اس میں کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کر لیں، نہیں تو آگے ہم چلتے ہیں مؤنث کی طرف۔ فہمتم کلکم؟ واضح؟ طیب طیب۔ اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لڑکی نیک ہے، جی لڑکی نیک ہے۔ الولد کا مؤنث کیا ہوگا؟ سوچ سمجھ کے بنائیے گا جی۔ ممتاز ممتاز۔ البنت، البنت، اب کیا ہے کہ خبر بھی جنس کے اعتبار سے مبتدا کے موافق ہونی چاہیے، لہذا صالح کی جگہ آئے گا صالحات۔ صالحات، البنت صالحات، اس میں میرے خیال میں کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دو لڑکیاں نیک ہیں، جی دو لڑکیاں نیک ہیں۔ البنات کیوں؟ آنی کی آواز آ رہی ہے؟ جی البنتانی صالح، البنتانی صالحتانی، دو لڑکیاں نیک ہیں، جی تمام لڑکیاں نیک ہیں، سب لڑکیاں نیک ہیں، جی سب لڑکیاں نیک ہیں۔
جی بسرعہ، بسرعہ means quickly. جی آخری اعراب بھی بولیں، صالحات کمپلیٹ نہیں ہے، صالحات کوئی لفظ نہیں ہے. پہلے یہ لفظ ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے آپ نے اعرابی حالت پڑھی ہے اس کے بعد یہ لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا صالحات آج کے بعد ناقابل قبول ہے. صالحاتن یا صالحاتن؟ جی صالحاتن البنات. جی جس کا سوال ہے سوال کریں. صالحاتن، ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ دیکھیں کہ واحد جو ہے وہ تھا بنت، بنتن، البنتو، ٹھیک ہو گیا. اس کی مثنیٰ تھی البنتانی، لیکن جمع میں کیا ہوا، البنات ہو گیا، البنات نہیں ہے. ٹھیک ہے، زیر جو ہے وہ زبر میں بدل گیا. اب یہ عرب اسی طرح بولتے ہیں، ہم ان سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ نے بنت کو بنات کیوں نہیں بول رہے، بنات کیوں بول رہے ہیں. اہل زبان جس طرح بولتے ہیں بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. لہٰذا یہ ایک غلطی تھی جو میں نے موسٹلی دیکھی، جو ہوم ورک آپ لوگ کرتے ہیں اس میں آپ نے بنت کی جمع بنات لکھی ہوئی تھی. کچھ کو تو میں نے بتایا، لیکن ہو سکتا ہے میں کسی کو نہ بتا سکا ہوں. اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جمع میں بنات ہے، بنات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. گروپ کو طائفہ کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے، فی الحال آپ یہیں پر رکیں. طائفہ گروپ کو کہا جاتا ہے. وہ جب ہم مرکب اضافی پڑھیں گے تو لڑکیوں کا گروپ وہیں پہ پھر آپ نے جا کے بنانا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں، ٹائم چونکہ تھوڑا ہے تو انشاءاللہ آج کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ. نہیں گروہ نہیں کہتے، طائفہ کہتے ہیں، طائفہ. انشاءاللہ آگے چل کے ہم دیکھیں. اچھا اب اسی پیٹرن کے اوپر آپ نے نا کوشش کرنی ہے. یہ 6 جملے بن گئے نا، 3 جو ہیں وہ مذکر کے اور 3 مؤنث کے، واحد مثنیٰ اور جمع کے، ہر ایک گروپ میں الگ الگ. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی پریکٹس کے لیے، ہوم ورک نہیں ہے یہ، اپنی پریکٹس کے لیے، جس طرح یہ 6 جملے آپ کے سامنے بڑھنے ہیں. لڑکا نیک ہے، 2 لڑکے نیک ہیں، سب لڑکے نیک ہیں. لڑکی نیک ہے، 2 لڑکیاں نیک ہیں، سب لڑکیاں نیک ہیں. اسی طرح آپ نے بنانا ہے کہ مسلمان سچا ہے، 2 مسلمان سچے ہیں، سب مسلمان سچے ہیں. ایک مطلب مسلمہ سچی ہے، 2 مسلمہ یعنی 2 مسلمان عورتیں سچی ہیں، سب مسلمان عورتیں سچی ہیں. اسی طرح جو منافق ہے وہ جھوٹا ہے، 2 منافق جھوٹے ہیں. اسی طرح آپ نے اپنی پریکٹس کے لیے پھر آپ نے کر دینا ہے کہ آدمی جو ہے وہ محنتی ہے، الرجل مجتہد. اس طریقے سے کر کے آپ نے جملے بنانے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا، آپ اپنے روزمرہ میں جو جملے استعمال کرتے ہیں تھوڑا سا اس کی طرف آتے ہیں، اور یہ چیز آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہوگی. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دروازہ کھلا ہوا ہے یا کھلا ہے. دروازہ کھلا ہے، کھلا ہوا ہٹا دیتے ہیں، کھلا ہے. اب دروازے کو کہتے ہیں باب، اور کھلے کا آپ نے پڑھا ہے اس کو کہتے ہیں مفتوح. بنائیے، جملہ بنائیے، معرفہ نکرہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مرفوع کو ذہن میں رکھتے ہوئے. فاتح نہیں، مفتوح. باب نہیں آئے گا، باب نکرہ ہے، معرفہ کیجئے اس کو. جی جی پورا جملہ بنائیں. جی ماشاء اللہ، ممتاز انتی، ممتاز. الباب مفتوح، الباب مفتوح، الباب مفتوح.
माशाअल्लाह, मुमताज मुमताज। जी, अब ये देखें, दरवाज़ा अगर खुला हो आप घर में कह सकते हैं अल बाबु मफ्तूहन, दरवाज़ा खुला हुआ है। हो गया। अल बाबुन नहीं होगा, अल बाबुन किसने लिखा है, अल बाबुन, अल और तनवीन साथ नहीं आएगी, अल बाबू मफ्तूहन। कंसेप्ट क्लियर करें अपने, ये यहाँ पे इस स्टेज पे क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। अल बाबू मफ्तूहन। जी, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि दरवाज़ा बंद है। बंद को कहते हैं अरबी में मुगलक, और ये भी मेरे ख्याल में पढ़ा है हमने, मफ्तूह और मुगलक दोनों पढ़ा है। तो बनाइए मुगलक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, मुगलक। अल बाबू, जी माशाअल्लाह, मुमताज मुमताज, मुगलकुन। ठीक है, ये आपकी वोकैबुलरी भी इन्हांस हो रही है इससे। अल बाबू मुगलकुन, अल बाबू मफ्तूहुन, अल बाबू मुगलक। ठीक हो गया। मुगलक का मानी है बंद, मफ्तूह का उलट है मुगलक, मफ्तूह का मुतजाद है मुगलक। जी, किसी ने हैंड रेस किया है, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें, चैट में लिख दें। जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खिड़की खुली हुई है, खिड़की को कहते हैं नाफिजा। ये चीज़ें जो है, मैंने आपको कुछ वोकैबुलरी भेजी थी, उसके अंदर ये सब चीज़ें मौजूद हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि खिड़की खुली है, खिड़की खुली है। जी, शुब्बाक इस्तेमाल ना करें, यहाँ पे आप इस्तेमाल करें नाफिजा। मैं लिख देता हूँ, हो कि वो भी ठीक है, लेकिन फिलहाल नाफिजा। अन्नाफिज़तु मफ्तूहुन। जी, सोचा नहीं है आपने, सोचे समझे बगैर जुमला बना दी है। आप देखें कि नाफिज़तु मफ्तूहुन जिन्स के एतबार से मुताबिकत हो रही है। अन्नाफिज़तु मुअन्नस है, और आगे आप उसकी खबर मुज़क्कर ले आए हैं, लिहाजा क्या होगा, अन्नाफिज़तु मफ्तूहतुन, मफ्तूहतुन, अन्नाफिज़तु। और ये होगा अन्नाफिज़तु। हक का खौफ अजब गम है, खौफ हक एक अजब गम है। हर शमसी हरूफ और कमरी हरूफ जो हमने पढ़े थे, जहाँ पे अलिफ लाम लगाने से क्या होगा, लाम बीच में से स्किप हो जाएगा, डायरेक्ट आप अलिफ को जोड़ेंगे लाकर तीसरे हर्फ के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी रिकॉल हो रही है यहाँ पे। अन्नाफिज़तु जो है ये मुअन्नस गैर हकीकी है, मुअन्नस अलामती, गोल ता आखिर में आ रही है, इसको देख के आपने अंदाजा करना है कि ये मुअन्नस है। जी, अन्नाफिज़तु मफ्तूहतुन। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि खिड़की बंद है, कैसे कहूँगा, उसी तरह अन्नाफिज़तु, जी, बंद को कहते हैं मुगलक। अन्नाफिज़तु, जी,
अन्नाफिज़तु जी मुग़लक़तुन, मुग़लक़ुन नहीं आएगा, मुग़लक़तुन आएगा क्योंकि नाफिज़ा जो है वो मुअन्नस है तो उसकी खबर भी मुअन्नस ही आएगी। जी आपने ठीक लिखा है बिल्कुल। अन्नाफिज़तु मुग़लक़तुन। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर तो खैर पहले भी यही हो रहा था कि मुब्तदा मुज़क्कर है तो उसकी खबर भी मुज़क्कर होगी, मुब्तदा मुअन्नस है तो उसकी खबर भी मुअन्नस होगी। लेकिन थोड़ा सा जब मुअन्नस गैर हकीकी आएंगे, वहाँ पे तो मुअन्नस हकीकी थे, समझने में आसानी हो रही थी। गैर हकीकी होंगे तो उनकी खबर भी जो है वो मुअन्नस ही होगी, कि उनको हम एज अ मुअन्नस डील करते हैं। वो मैं आपको जो कह रहा था ना कि जुमले के इस्तेमाल में कोई चीज़ हकीकी तौर पे मुज़क्कर मुअन्नस ना हो, जुमले में उसका इस्तेमाल बतौर मुज़क्कर होता है या मुअन्नस होता है, ये चीज़ मैटर करती है। तो वो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि नाफिज़ा तो मुअन्नस गैर हकीकी है, उसके साथ उसकी खबर भी मुअन्नस आएगी। आगे हम चलते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कलम नया है। जी कलम नया है। जी बनाइए जुमला, कलम नया है। नए को कहते हैं जदीद। जदीदतुन क्यों बना लिया? कलम मुज़क्कर है। अल कलमु जदीदुन, सिंपल, अल कलमु जदीद। तैयब, अल कलमु जदीदुन। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि दो कलम नए हैं। जी दो कलम नए हैं। जी अल कलमानी जदीदानी। अल कलमानू क्यों, अल कलमानू किसने बनाया है, ये क्या है? अल कलमानू, अल कलमानू तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है। मुसन्ना में हालत रफ़ा आनी की आवाज़ के साथ होती है। अल कलमानी जदीदानी, ठीक है, अल कलमानी जदीदानी। इसकी जमा क्या होगी ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। फिलहाल हम वाहिद और मुसन्ना ही करते हैं, क्योंकि जमा में एक नया कॉन्सेप्ट है, वो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे। एक दो और मिसालें करते हैं फिर क्लास एंड करते हैं। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि घड़ी नहीं है, घड़ी, घड़ी नहीं है। जी घड़ी को कहते हैं सा, सा। जदीदुन, अस्साअतु जदीदुन। अहादा सही अम लैस? अस्साअतु जदीदुन, अस्साअतु जदीदतुन। सा मुअन्नस है तो क्या होगा? अस्साअतु जदीदतुन। जदीदतिन नहीं होगा, जदीदतुन होगा। हालत रफ़ा जदीदतुन, अस्साअतु जदीदतुन। दो घड़ियां नहीं हैं। जी दो घड़ियां नहीं हैं। अस्साअतानी जदीदतानी,
ٹھیک ہے، الساعتان جدیدتان. طیب، ممتاز ممتاز. جی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. ٹوٹے ہوئے کو کہتے ہیں مکسور. کرسی ٹوٹی ہے. جی بسرعہ، کوئکلی. الکرسی ٹوٹی. مکسور. الکرسی مکسور. الکرسی مکسور. مقصور یہ والا مقصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ چھوٹے کش والے کاف کے ساتھ ہے. مکسور. جی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے. کرسی کس نے کہا ہے کہ مؤنث ہے؟ اردو ہم نہیں پڑھ رہے، ہم عربی پڑھ رہے ہیں. عربی میں تو کرسی مؤنث نہیں ہے. کرسی بالکل مذکر ہے، 100%. کوئی شک نہیں ہے اس بات میں. جی النافذۃ. مکسورۃ. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لفظ وہی ہے مکسور. جب وہ کرسی کے ساتھ آیا ہے تو آپ نے مکسور لکھا ہے، لیکن جب کھڑکی کے ساتھ النافذہ کے ساتھ آیا ہے تو مکسورتانی کہاں سے آ گیا؟ مکسورتانی. النافذۃ مکسورۃ. واحد. دو مثالیں اور کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چائے گرم ہے. اب یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں. چائے کو عربی زبان میں شائی کہتے ہیں، اور گرم کو کہتے ہیں حار. 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 اور چائے کو شائی کہتے ہیں، شائی. جی بنائیں. الشائی حار. الشائی حار. شاتن نہیں، الشائی. الشائیون نہیں ہوگا، الشائیو. ٹھیک ہے، معرفہ ہے، ال لگا ہوا ہے تو تنوین نہیں آئے گی. الشائیو حار. جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ قہوہ گرم ہے. قہوے کو قہوہ ہی کہتے ہیں عربی میں بھی. کافی کو قہوہ کہا جاتا ہے. جی بنائیے. القہوہ القہوۃ. القہوۃ. جی حار نہیں ہوگا، حار نہیں ہوگا. حارتن ہوگا.
قہوہ مؤنث ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں، آپ نے اگر آپ اردو میں سوچیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. چائے اردو میں مؤنث ہے اور قہوہ اردو میں مذکر ہے. عربی میں الٹ ہے، عربی میں چائے مذکر ہے اور قہوہ مؤنث ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک مثال آخری کرتے ہیں اور اس کے بعد چھٹی کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چائے اور قہوہ ٹھنڈے ہیں. چائے اور قہوہ کو قہوہ کہتے ہیں، ٹھنڈے کو بارد کہا جاتا ہے. بارد، بارد. جی، اب بنائیے. مبتدا، خبر، سب چیزیں ذہن میں رکھ کے الشاي والقهوة باردان. باردتان نہیں ہوگا، باردان. ممتاز ممتاز، ماشاء اللہ. طيب، الشاي والقهوة باردان. اب دیکھیں یہاں پر چائے مذکر ہے، قہوہ مؤنث ہے، لیکن کل ہم نے یہ پڑھا کہ اگر مبتدا میں ایک بھی مذکر آ جائے تو اس کی خبر مذکر ہوگی. الشاي والقهوة باردان. الشاي والقهوة باردان. جزاک اللہ خیرہ. یہاں پہ ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل ہم یہیں سے شروع کریں گے. جمع پہ ہم دیکھیں گے کہ جمع اگر بالفرض یہاں پر اوپر میں نے لکھا القلمانی جدیدانی، تو الاقلام کے ساتھ اس کی خبر کیا آئے گی؟ ٹھیک ہے. اسی طرح الساعتانی میں نے لکھا تو الساعات کے ساتھ اس کی خبر کیا آئے گی؟ یہاں سے ہم کل کی کلاس کا آغاز کریں گے. اور کسی کا کوئی سوال ہو سوال کر لیں، نہیں تو اپنی کلاس ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. جی، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. حیاکم اللہ جميعا. سنلتقي غدا إن شاء الله. مع السلامة، إلى اللقاء في أمان الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.